ایک ریڑھی والا ہے، ایک نان چھولے بیچنے والا ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، یا اپوزیشن لیڈر ہے، ان سب کا مقصد دنیا ہے، اور دنیا کے پیچھے یہ لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ دین اسلام سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ دین اسلام تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک پسندیدہ طریقہ جس کا نام اسلام ہے۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، مذاق کی بات نہیں ہے۔ موضوع میرا کیا ہے؟ کیا آج ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ اسلام سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تو اسلام کو 5 بنا سمجھا ہوا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہاں تک ہمارا ذہن محدود ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اور آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں۔ ہمارا آخرت پر یقین 0 ہے، 0 جسے کہتے ہیں۔ جزائے اعمال کو، روز قیامت، اور اس کو ہم نہیں مانتے، حقیقی طور پہ نہیں مانتے۔ تو جب آج کا مسلمان آخرت کے قیام سے، یعنی آخرت کے وجود سے عملاً انکاری ہے، اب اس کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی حقیقت کو جانتا ہو اور یقین ہو کہ بھئی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ میں نہیں ہوں، میں اس کے اندر ہوں، اس جسم کے اندر میں رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں، اور دوسری بات اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے، تو یہ دونوں یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ میں بچہ ہوں، میں بچی ہوں، میں جوان ہوں، میں جوان لڑکی ہوں، جوان لڑکا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، مرد شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، میں بوڑھی ہوں، میں بوڑھا ہوں۔ یہی ہمارا یعنی سوچ ہے۔ انسان قبر میں پاؤں لٹکا لیتا ہے 70-80 سال، اس کی باتیں نہیں بدلتی، اس کا نظریہ نہیں بدلتا۔ ہم ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، ظاہر ہی ہماری نظر میں اہمیت ہے، اس کی ظاہر کی اہمیت ہے۔ باطن یعنی اپنی حقیقت، اپنی منزل، اپنے مقصد وجود سے ہم غافل ہیں، اور ہم اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ جب آپ نے اپنے مقصد وجود، اپنی حقیقت، جو آپ کی حقیقت ہے، اور اپنے مقصد وجود، مقصد پیدائش، یا اس کے حاصل کرنے کے طریقے پر غور کیا ہو۔ یہ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، نہ سوال کیا ہوگا، نہ گوگل پہ یہ سرچ کیا ہوگا، یوٹیوب پہ، اور آپ کی تو اپنی دلچسپیاں ہیں۔ تو اب یہ تو اب دیکھیں، جب ایسی صورتحال ہے کہ اسلام کو ہم جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے دین اسلام کی۔ دیکھیں، ایک بنیادی طور پہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ واقعی آج دین اسلام کو سمجھنے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ نے کبھی نہ یہ سوال کیا ہوگا، نہ ابھی آپ کے ذہن میں اس کوئی سنجیدہ ہیں آپ کہ بھئی میں پوچھوں تو، سرچ تو کروں کہ سچائی کیا ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے،
مجھے کیوں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے؟ کبھی آپ نے نہ سوچا ہے؟ اور میرے کہنے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ آپ میری سنی انسنی کر دیں گے۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ سوچنے تک کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری مقصد پیدائش کیا ہے، میرے رب نے مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے، میری زندگی کا مطلب کیا ہے۔ آپ نہ اس پر سوچتے ہیں، نہ اس وقت میرے کہنے کے باوجود آپ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ میری باتیں عام طور پہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا۔ میں دنیا کی بات نہیں کرتا، دین کے ظاہر کی بات نہیں کرتا، میں حقیقت دین کی بات کرتا ہوں، اصولوں کی بات کرتا ہوں، بنیادی بات کرتا ہوں۔ لہٰذا کوئی شخص بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں میری گفتگو کو سننے والے بہت کم لوگ ہیں۔ بہرحال آج کا میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دین اسلام، پہلے تو آپ جانیں کہ میں کون ہوں۔ دین اسلام کو جاننے سے پہلے آپ کو اپنی بارے میں سوچنا ہوگا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ انسان ایک روح ربانی کا نام ہے حقیقت میں، جو کہ عالم ارواح سے ایک روح آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے دیتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، تو 4 ماہ کے بعد اس میں ایک فرشتہ وہ روح پھونک دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ، اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ حالانکہ وہ جو جب بچہ ماں کے پیٹ میں، یعنی وہ جراثیم بھی ہوتا ہے، وہ آپ اس کو خوردبین سے دیکھیں، وہ ہلتا جلتا ہے، ادھر 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 ادھر، تو یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان ظاہر کا نام نہیں ہے، انسان باطن کا نام ہے، انسان حقیقی انسان اس روح ربانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جب بنایا اور اس کو اپنی خلافت کا اعزاز بخشا، تو فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں، اس کے جسم کو میں اس کی نکسک درست کر لوں، اور پھر اس میں روح اپنی پھونکوں، تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو حکم سجدہ اس روح کو کرنے کا حکم ہوا تھا۔ تو دیکھیں، ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے، جو کہ امر ربی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح یہ رب کا حکم ہے، رب کا امر ہے، اور روح ایک مرتبہ پیدا ہوئی ہے اور اب اس کے لیے موت نہیں ہے۔ ہاں، مختلف اس کے سفر کے مراحل ہیں۔ اس وقت ہم ایک عرصہ دنیا ہے، اس میں تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں یہاں ایک جسم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک مکان، اور ہمیں کہہ دیا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تمہارے لیے زمین میں ایک مختصر عرصہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے تم نے۔ یہ زندگی ایک سفر کا نام ہے، لیکن سفر کی منزل اگر نہ ہو تب بھی آپ ناکام ہیں، اور منزل اگر باطل ہو گئی آپ کی تو تب بھی آپ ناکام ہیں۔ دونوں صورتوں میں ناکامی ہے۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، خاص و عام کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ریڑھی والا ہے، ایک نان چھولے بیچنے والا ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، یا اپوزیشن لیڈر ہے، ان سب کا مقصد دنیا ہے، اور دنیا کے پیچھے یہ لوگ دوڑ رہے ہیں، خواہ کہ ایک گدھا گاڑی والا ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، یہ سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم سب دنیا کے محبت میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی دل کی کیفیت کو دیکھ لیں، ہمارے دل میں دنیا کے خیال کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ نے اپنا مستقبل دنیا سے جوڑ لیا ہے۔ میں اچھی زندگی گزاروں، پرسکون زندگی گزاروں، عیش والی زندگی گزاروں، مزے کروں، مزے اڑاؤں، کھاؤ پیو مزے کرو، کھا لے پی لے جی لے، کس کا نعرہ ہے؟ یہ مسلمان کہتا ہے،
کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ۔ تو دیکھیں ایک بہت خطرناک ذہنیت اس وقت ہماری ہے، یہ آپ نے اگر نہ بدلی تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم